اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر صدق اللہ العلی العظیم۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہ تعالیٰ چوک پچے چھو رسول کریم کا نازل سو شعبو قرآن مجید سورہ یوسف سب کے تفسیر شیخ احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کتاب بحر المحبہ و اسرار المودہ یہ کتاب ہے، اور ایک عرفانی کتاب ہے، درخشان کتاب ہے۔ ایک جدید طرز پر اس کی تفسیر لکھی گئی ہے۔ تو تفسیر لکھنے سے پہلے جو مفسر ہے وہ اپنے ایک خاکہ بناتے ہیں، کتاب کی ایک خاکہ بناتے ہیں۔ اس خاکے کی روشنی میں کتاب کی جو مواد ہے اس کی تفسیر بھی ہوتے ہیں، اس کی تشریح بھی ہوتے ہیں، اور فصل بندی بھی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ حضرت یوسف نبی اپنے والد محترم سے یہ استفسار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت یعقوب نبی سے میں نے 11 ستاروں کو دیکھا۔ انی رأیت احد عشر کوکبا، احد عشر عدد ممیز، کوکب تمیز۔ تو عدد ممیز یہ مبنی ہے، اضافت میں جو قسم ہے اس میں سے مرکب بنائی ہے، احد عشر الا اثنا عشر۔ تو یہ کتاب کی جو فصل بندی آپ نے فرمایا ہے یہ بھی 11 فصل پر مشتمل ہے، یعنی 12 نہیں کیا، 14 بھی نہیں کیا، 11 کیا۔ یہ ایک رمز ہے، چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 11 ستاروں کو دیکھا۔ احد عشرہ کوکب، کواکب اس کی جمع ہے، احد عشرہ کوکب، تمیز مفرد منصوب ہوتے ہیں، اس لیے کوکب آیا، کواکب نہیں آیا۔ تو آپ نے بھی اپنے کتاب کی جو فصل بندی کی ہے یہ 11 فصل پر مشتمل ہے، اور ایک مقدمہ ہے اور 11 فصل ہے۔ اگر ہم اس کو رمزی تفسیر کے لحاظ سے یہ دیکھیں، یہ جو بعد میں 11 فصل آ رہا ہے، یہ 11 فصل کی جو مبنی ہے، نور ہے، وہ تو منور ہے 11 فصل اسی نور سے، وہ نور مقدمہ ہے۔ اس مقدمے کو اگر ہم تشبیہ دے دیں تو یہ حضرت یوسف ہوگا، اور جو 11 فصل ہوں گے وہ 11 فصل، ہر ایک فصل ایک بائیوں سے منسوب ہوں گے۔ تو یہ 11 فصل ہے، یہ 11 فصل منور ہے اس مقدمے کی نور سے، تو وہ نور ہے، یہ منور ہے، یعنی منور اپنے اندر نور نہیں رکھتا، یہ جو نور رکھے گا وہ یوسف سے ہوگا۔ تو قرآن میں بھائیوں کے ذکر جو ہو رہے وہ یوسف کے مرہون منت ہے، ولایت شمسیہ کی مرہون منت ہے، اور یوسف حبیب ہے اپنے محبوب کی، وہ ہے ذات باری تعالی۔ یوسف اسرار مودت رب کریم ہے، یعنی حضرت رب کریم کی جو کمالات ہے، صفت حمیدہ ہے، اس صفت کی حمیدہ جو ہے اس کی مظہر یوسف ہے۔ یوسف کی مرہون منت سے ان کی بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یوسف کی مرہون منت سے والد گرامی یعقوب نبی کا ذکر ہو رہا ہے، یوسف کی مرہون منت سے سارے داستان بادشاہ ہو، مصر ہو، یہ سب گھومتے ہیں یوسف کی گرد۔ تو یوسف مظہر فیض، یوسف نزول رحمت کا مرکز رب کریمی کی طرف سے، یوسف ایک نام ہے، پوری سورہ جو ایک مکمل سورہ ہے وہ احاطہ ہوا ہے
یوسف کے نام گرامی سے. تو یوسف مؤثر ہے اس پوری چپٹر کی، اس پوری سورہ یوسف کی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سب سے پہلے سورہ یوسف کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ سے ہو رہا ہے. ہماری عقیدہ ہے، معصومین کے بھی یہی نظریہ ہے، رسول کریم کے بھی یہی فرمان ہے. بسم اللہ تمام سوروں کی جز ہے، یہ جز ہے لا ینفک ہے، جو فک نہیں ہو سکتا، جدا نہیں ہو سکتا الا سورہ برات میں بسم اللہ نہیں. اب بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ بسم اللہ سے کیوں شروع کیا؟ سورہ قرآن مجید کی جو سورہ ہے سورہ اقرا، وہ بھی بسم اللہ سے شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، اس آیا رب کریم کا. تو سورہ کا شروع بسم اللہ سے ہوا. یوسف نبی کی جو یہ سورہ ہے اس کے شروع بھی بسم اللہ سے ہوا. جب حضرت سلیمان نے سبا کی بادشاہ ملکہ حضرت بلقیس کو جو خط لکھا، اس کی شروعات بھی بسم اللہ سے ہوا. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مظہر فیض اسم اعظم کی محور ہے بسم اللہ. اور ہم صبح اوراد فتحیہ میں یہی ورد ہے، حاذکتبہ فی اول صحیفتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نامہ اعمال میں، ہمارے نامہ اعمال کی شروعات بسم اللہ سے ہو. رسول کریم کا فرمان ہے روحی و ارواحنا فدا، ہمارے روح ہمارے جان قربان ہو رسول مقبول پر. آپ کا فرمان ہے اگر کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کریں گے وہ کام ابتر ہوگا، دم بریدہ ہوگا، مقصد منزل پہ نہیں پہنچیں گے. اگر بچہ جب گھر میں کسی مکتب میں جا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہے تو ان کی والدین کی استغفار ہوتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کی عروج اور کمال کی طرف پرواز کا پہلا منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. انشاءاللہ ہم کل حروف مقطعات کی بات کریں گے، کیونکہ اس کے بعد حروف مقطعات شروع ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.